نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں پارہ نمبر 23 سورہ سواد، اور پیچھے ہم لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا کہ جب انہوں نے ایک دن غصے میں آ کر اپنی مسز کو کہا کہ میں تمہیں 100 لکڑیوں سے ماروں گا، تو بہرحال وہ ان کو ٹیمپرری کسی بات پر، ان کو ظاہر ہے بیمار تھے اور کچھ اس طرح کی انہوں نے کچھ ایسے بات ان کے منہ سے نکل گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں تدبیر بتائی تھی کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں اور اس میں سے بس ایک معمولی سی ضرب لگا لو اور اس طرح اپنی قسم پوری کر لو۔ اچھا، یہ بات تو ہم پہلے ڈسکس ایگزیکٹلی کر چکے ہیں، اور اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم بھی پوری ہوگی اور ان کی وفادار بیوی پہ اللہ کی مہربانی کا تقاضا بھی پورا ہو گیا۔ لیکن بہرحال اس سے پوائنٹ یہ نکلتا ہے، کچھ لوگوں نے مجھے اس کے بعد ہی پوچھا کہ قسم ایسی کھانی چاہیے یا کیا ہے؟ دیکھیں جی، جب قسم کھا لیتے ہیں تو اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے معاملے میں ہے، اور اگر نہ قسم آپ پوری کریں تو اس قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو یا کپڑے دلانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 3 روزے رکھنا ہے۔ تو یہ ان ساری میں سے کوئی ایک چیز جو ہوتی ہے اس قسم کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم اب آیت نمبر 53 تک ہم لوگوں نے لاسٹ کیا تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے جنت کی جو تھی نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا تھا، جیسے آیت نمبر 51 میں تھا کہ جنت کے کھلے ہوئے دروازے ہوں گے، یعنی کہ اہل جنت جو ہے بلا روک ٹوک اپنے گھروں میں آ جا سکیں گے، اور دروازے کھلے رکھنے کی ہم نے 3 صورتیں پڑھی تھیں کہ ایک تو یہ کہ دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے، دوسرا یہ کہ دروازے تو بند ہوں گے لیکن جب اہل جنت گزرنا چاہیں گے تو وہ خود کھل جائیں گے، اور تیسرا یہ کہ جب اہل جنت گزرنا چاہیں گے تو فرشتے فوراً دروازے کھول دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جنت کی اور نعمتوں میں کیا ہوگا۔ ہم نے یہ آیت نمبر 51 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان میں تکیے لگائے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور پینے کے مشروب ہوں گے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ کھانے پینے کی جو آپ کے دل میں آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی وہاں پہ چیز، ہر طرح کی نعمت معلوم ہوگی، اور بلکہ وہ ذائقے میں بہترین ہوگی۔ اور جیسے یہاں پہ ہماری کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، اسٹیل ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ ایسی کوئی پاسبلٹی ہو ہی گی نہیں۔ اور پھر یہاں پہ کہ متقین یعنی کہ تکیے، یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ریسٹ اور کمفرٹ لیول جو ہوگا وہ بہترین اعلیٰ قسم کے لیول کا ہوگا، کھانا اعلیٰ لیول کا ہوگا، پینے کے جو مشروب ہوں گے وہ بھی اعلیٰ لیول کے ہوں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں تھا 52 میں کہ ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی، جس سے یہ پتا چلتا ہے اطراب یعنی کہ ہم عمر عورتیں، جس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ نہ صرف وہ ہم عمر عورتیں ہوں گی بلکہ ان کے مزاج میں بھی ہم آہنگی پائی جائے گی۔ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں جو ڈائیورس ریشو بہت زیادہ ہو گیا، اور اس میں سب سے بڑی ایک جو اب جو ریزن سمجھ آتا ہے جی، وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جنت میں انشاءاللہ تعالی جو ہوگی بہترین انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زوج ہوں گے، اور پھر یہ جو عورتیں ہوں گی یا تو باہم ہم عمر ہوں گی یا یہ اپنے خامدوں کے ہم عمر ہوں گی، تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 53 میں کہہ رہے ہیں کہ حاذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، آج کے جو ہمارا لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے وہ سورہ سواد کی پارہ نمبر 23 کی آیت نمبر 54 سے ہے۔ اِنَّا بے شک، حاذا یہ، لا رزقنا لا البتہ رزق یا نہ ہم نے، کہ ہمارا رزق یقینی ہے، ماں نہیں، لہو اس کے لیے، نفات کبھی ختم ہونا، تو با محاورہ ہے کہ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
تو نفاد ہوتا ہے نابود ہو جانا، کم ہو جانا، ختم ہونا، ٹھیک ہے جی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا جہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ مزید تاکید کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ جو رزق ہے نا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ یہ باسی ہوگا، نہ یہ خراب ہوگا. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ جنت میں دودھ، شہد اور پانی کی نہریں ہوں گی، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں آپ دودھ ذرا باہر رکھیں تو وہ پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے. پانی کا بھی آپ دیکھیں رکھیں تو اس میں بھی، پانی میں بھی تو، اور شہد بھی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں، بلکہ جتنی بھی کیا، جتنی انسان کی سوچ سے بھی زیادہ جو نعمتیں ہوں گی وہ من نفاد ہوں گی، کہ کبھی ختم نہ ہوں گی. کیونکہ لکھا جا رہا ہے ما لہو من نفاد، کہ ان میں کبھی ختم نہیں ہوں گی. ہاذا یہ، وَإِنَّ اور بے شک، لِلطَّاغِينَ، طاغینہ طغیانی سے لفظ ہے، سرکشی کا لفظ ہے. لِلطَّاغِينَ سرکشوں کے لیے، لا شرّا شر، البتہ شر ہے، برا ہے، معاب ٹھکانہ ہے. اچھا جی، نعمتوں کے ساتھ یہ اللہ کی بہت زبردست حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو انتہائی کنٹراسٹ کے ساتھ سمجھاتے ہیں، اپوزٹس کے ساتھ سمجھاتے ہیں. یہاں جہاں جنت کی بہترین نعمتیں کی ذکر کیا کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور ساتھ ساتھ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کا انجام بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہوگا، کہ یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ. لی طاغین لشر معاب، وہ اور کیا ٹھکانہ ہے؟ آیت نمبر 56، جہنم، جہنم، یسلونہا، یسلونہا داخل ہوں گے اس میں، فبئسا پس، بئسا پس وہ برا ہے، المہاد ٹھکانہ، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے. آیت نمبر 57، ہاذا پس، فل یذوقوہ، ہاذا پس چاہیے، پس البتہ، یذوقو وہ، ذوق، ذوق یعنی کہ چکھیں، ہو اس کو، حمیم، حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساق، غساق دوزخیوں سے بہنے والا پیپ، بہتی ہوئی پیپ، لہو یہ تمام چیزیں اس کو کہتے ہیں غساق. تو با محاورہ ہوگا یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ غساق کا مطلب ہر وہ گندگی ہے جو جسم سے بہہ کر نکلتی ہے، اور یہ سب مکروہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اب یہاں پہ دوزخیوں کا جیسے جنت کا تھا، ان کی رہائش، ان کا کمفرٹ لیول، ان کے کھانے پینے کی نعمتیں، تو یہاں پہ جہنمیوں کا نقشہ، نافرمان لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے تاکہ ہمیں اپنے بد عمالیوں سے، جب ہم اللہ کے احکام کو توڑیں تو ہمارے دل لرزیں کہ یہ انجام ایسا ہوگا. کہ کیسا ہوگا؟ کہ ان کو ایک تو کلیئر کٹ اس میں بتایا گیا کہ یہ لا شرّا معاب، لا شرّا یعنی کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آگے فبئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ جہنم برا ٹھکانہ ہے. اور یہاں پہ غساق کا معنی عموماً پیپ یا بہتی ہوئی پیپ سے لیا جاتا ہے جس میں خون کی بھی آمیزش ہو، جبکہ اور کچھ نہیں، یہ بھی اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ انتہائی ٹھنڈا اور بدبودار پانی بھی اس سے مراد لی جاتی ہے. تو قرآن میں دو مقامات پہ غساق کا لفظ حمیم کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، ایک مقام پر، اس مقام پہ، اور دوسری سورہ نبا کے آیت نمبر 25 میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے معنی شدید ٹھنڈا اور بدبودار پانی بھی لیا جاتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی میزبانی، مہمانی بتائی جا رہی ہے کہ کیسے ہوگی، کہ جب ان کو بھوک لگے گی یا پیاس لگے گی تو جہاں پیچھے جنت میں بہترین مشروب تھے، انہیں کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ دی جائے گی. آیت نمبر 58، وَآخَرُ اور دوسرے، من شکل ہی اسی شکل کے، اسی طرح کے،
अज़वाज, बहुत से। तो अज़वाज जहाँ पे जौज था, जैसे जोड़ा था, यहाँ मुराद ली जा रही कि मल्टीपल, यानी कि हम मसल अजाब। तो बा मुहावरा हो गया आयत नंबर इसका, कि इसी तरह के और बहुत से अजाब होंगे। यानी कि किस तरह के जोड़े, अजवाज किसे, जैसे हमीम और गस्साक, यानी कि इनके जोड़े, इनके ऑपोजिट इस तरह के मल्टीपल अजाब होंगे। आयत नंबर 59, हाजा, ये, फौजुन एक फौज है, मुक्तहिमुन, मुक्तहिमुन हौलनाक मकाम में घुस पड़ने वाला, धंसने वाला, दरमियान में आने वाला। तो इक्तहाम यहाँ से लफ्ज है, मुक्तहिम दाखिल होने वाली, माआकुम तुम्हारे साथ, ला नहीं, मरहबन, मरहबा, जैसे हम किसी को कहते हैं ना वेलकम, तो यहाँ पे ला मरहबा, नहीं कोई खुशी हो, बिहिम उनको, इन्नहुम बेशक वो, सालू, सालू दाखिल होने वाले हैं, अन्नार आग में। तो बा मुहावरा है, ये एक फौज है जो तुम्हारे साथ दाखिल होगी, इनकी खुशी ना हो, ये दोज़ख में जाने वाले हैं। आलू कहेंगे, बल बल्कि, अंतुम तुम, ला मरहबन ना खुशी, ना खुश आमदेद, नॉट वेलकम जिसको कह लिया आप, बिकुम तुमको, अंतुम तुम ही, कद्दम तुम कदम से, के आगे लाए हो इसको, लना हमारे लिए, फा बिसल करार, फा तो बहुत बुरा, अल करार ठिकाना है। अब देखें अल्लाह ताला ने जहन्नम के लिए बार बार कह रहे ला शर्रा मआब, फा बिसल मिहाद, यहाँ फा बिसल करार। तो बा मुहावरा है आयत नंबर 60, कहेंगे बल्कि तुम ही को खुशी ना हो, तुम ही तो ये बला हमारे सामने लाए हो, सो ये बुरा ठिकाना है। अब यहाँ पे एक कन्वर्सेशन चल रही है। वो कह रहे हैं कि ये आयत नंबर जो 59, और जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अजवाज का, जैसे हमने पीछे पढ़ा, गस्साक, उनको मल्टीपल अजाब होंगे। तो अजवाज का लफ्ज हम मसल चीजों के मायने में इस्तेमाल हुआ, यानी कि इस तरह के और भी गंदगी और नागवार चीजें इन्हें खाने पीने को मिलेंगी, या ऐसी चीजों से इन्हें अजाब दिया जाएगा, इन्हीं के ये उनको खाने पीने का भी वो भी अजाब होगा। और आगे आयत नंबर जो 59 और 60 में है कि ये अहले दोज़ख के दोज़ख में दाखिल होने के वक्त एक कन्वर्सेशन होगी। अब वो क्या कन्वर्सेशन होगी? पहला ग्रोह तो बड़े लोगों और सरदारों और पेशवाओं का होगा, यानी कि जिसको लीडर्स कहा जाता है, और इन्हें फरिश्ते जहन्नम के किनारे ला खड़ा करेंगे। फिर इनके बाद इनके फॉलोअर्स की अजीम जमात को लाया जाएगा। जो लीडर्स होंगे ना, अपनी इस अजीम जमात को देखेंगे और कहेंगे कि ये एक और जमात जहन्नम में दाखिल होने के लिए बेताबी से आगे बढ़ती आ रही है, इन पर अल्लाह की मार और फटकार ये कहाँ से आ गए हैं। जब पिछली जमात पहलों की बात सुनेगी तो कहेंगे अल्लाह की मार और फटकार हो तुम पर, तुम ही तो हमारे लीडर्स थे, और यहाँ जहन्नम में लाने का सबब यही है, अब तुम ही हम पर लानत और फटकार कर रहे हो, हम तो तुम ही को फॉलो कर रहे थे। तो ये एक बहुत तल्ख हकीकत है जो अल्लाह ताला ने कुरान में पहले ही बता दी कि आज के जो लीडर्स या जो लोग गलत रवाज, गलत चीज जो है सोसाइटी में लेकर आते हैं, माशरे में उसका रवाज डालते हैं, तो वो तो जहन्नुम में जाएंगे ही, जो उनकी पैरवी कर रहे थे वो भी उनके साथ जाएंगे, और जो लीडर्स होंगे उनको उनको जितने लोग उनको फॉलो करेंगे उतना मल्टीपल उनका अजाब जो होगा बढ़ता जाएगा। तो जिस पे जो उनके फॉलोअर्स होंगे वो जब कहेंगे ना कि भाई हमने तो आपकी बात मानी थी, तो यहाँ पे क्या आया है, क्या लॉजिक है हमारे पास? अल्लाह ताला ने हमें कुरान भेजा हुआ था कि तुम अकल नहीं रखते, इसको गौर से पढ़ते, देखते, समझते, क्यों तुम लोगों ने ऐसे लीडर्स की बातें सुनी जो तुम्हें गुमराह कुन अकायद में उलझा रहे थे? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो भी लीडर्स भी वहीं पे होंगे, और फिर उनके पैरवी करने वाले भी वहीं पे होंगे, और बेशक वो आपस में पूछते रहे, एक दूसरे पे इल्जाम ठहराते रहे कि हम तुम्हारी वजह से, तुम्हें फॉलो करने की वजह से, अपने इन बेदीन लीडरों को फॉलो करके हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। आगे बताया जा रहा है बेसल करारी, तो बड़ा बुरा ठिकाना है। आयत नंबर 61, कालू कहेंगे, रब्बना ए हमारे रब, मन कद्दमा
جو سامنے لایا، قدم جب نا بالکل سامنے ہوتا ہے جب ہم سٹیپس اٹھاتے ہیں، تو جو سامنے لایا، لنا ہمارے لیے، ہاذا یہ، فزد ہو زیادہ کرنے سے ہے، بس تو زیادہ کر دی اس کو، عذابن عذاب، ضعفن دگنا، فن نار آگ میں۔ با محاورہ آیت نمبر 61، وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے، اس کو دگنا عذاب دے۔ پھر یہ فالوورز کرنے والے اپنے لیڈر سے توجہ ہٹا کے اپنے رب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری گمراہی اور ہمیں یہاں جہنم لانے کے باعث بنے ہیں، تو اے پروردگار انہیں ہم سے دگنا عذاب دے۔ لیکن ان کی یہ التجا محض ایک تسلی اور دل کی حسرت مٹانے کے طور پہ ہوگی، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بیسکلی وہ جسٹیفائی کر رہے ہوں گے کہ ہم تو شاید نیک اور مومن ہی رہتے، ہم نے ان لیڈرز کی یا ان بے دین لوگوں کو فالو کیا تو ہم بھی اس عذاب کے شکار ہو گئے، تو اس لیے ان کو دگنا عذاب دیا جائے۔ آیت نمبر 62، اب یہ 62 سے آپ دیکھیں اب ان کی مزید کنورسیشن چل رہی ہے۔ وقالو، اور کہیں گے، ما لنا، کیا ہمارے لیے، لا نہیں، نرا نہیں ہم دیکھتے، رجالن رجال شخصوں کو، کننا تھے ہم، نعدوہم عدد سے شمار کرتے ان کو، من الاشرار شر بروں میں سے، اشرار برے لوگ، شریر سے لفظ نکلا ہے۔ با محاورہ دیکھیں، اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یا ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ان کو تھوڑی سی حیرت بھی ہوگی آیت نمبر 62 میں کہ یہاں برے لوگوں سے مراد وہ کمزور مسلمان ہیں جنہیں سرداران قریش حقیر اور کمتر درجے کے لوگ سمجھتے تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اگر لوگوں کو اپنے ہاں سے، ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تو ہم آپ کی بات توجہ سے سنیں گے۔ اور وہ تھے حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح کے دوسرے مخلص مسلمان۔ آیت نمبر 63، اتخذناہم، کیا ہم نے کیا ان کو، اخذ سخرین، سخرین مذاق، ٹھٹا، ام یا زاغت، زاغت چوک گئی، انہم ان سے، الابصار آنکھیں۔ با محاورہ دیکھتے ہیں، کیا ہم نے ان سے ٹھٹا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے 64، انا بے شک ذالکا یہ، لحقن حق ہے، سچا ہے، تخاصم قسم ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، جھگڑے کو کہتے ہیں تخاصم، باہم جھگڑنا، اہل النار اہل دوزخ کا، بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ اب آیت نمبر 62 سے 64 میں مجرم لوگ جب دوزخ میں داخل ہونے کے لیے آپس میں جھگڑیں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے اور سخت جھگڑا ہوگا۔ دنیا میں ایک دوسرے سے دوستی کر کے اسلام کے خلاف کاروائیاں یہ لوگ کرتے تھے، اور آخرت میں یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ دوزخ میں حیران ہو کے ہر طرف دیکھیں گے کہ اس جہنم میں ہم اور ہمارے لیڈرز سب موجود ہیں، مگر ان لوگوں کا یہاں پہ نام و نشانی ہے جن کی ہم برائیاں کرتے تھے، اللہ رسول اور آخرت کی باتیں کرنے پر ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ لوگ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہاں پہ ان کی یہ حیرانگی اور یہ ان کا جھگڑا اور ان کی یہ کشمکش کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ، اور چودھری اور سردار قسم کے لوگ آپس میں کہیں گے کہ جن لوگوں کو ہم حقیر اور کمتر سمجھتے تھے تو ہمیں تو یہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، یعنی کہ وہ مسلمانوں کا مذاق، جو دین کی باتیں حق کی باتیں کرتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹا اڑاتے تھے۔ اب اس کی تو دو ہی صورتیں، شاید وہ یہیں کہیں موجود ہوں اور ہمیں نظر نہیں آ رہا، دوسرا یہ ہے کہ ممکن پہ ہے کہ ہم غلطی پہ ہوں، ہم انہیں حقیر سمجھ کے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور حقیقتاً وہ اچھے لوگ ہوں اور وہ اس عذاب سے بچ گئے ہوں۔ تو یہ دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ آیت نمبر 65، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انا میں، منذر ڈرانے والا ہوں، وما اور نہیں، من کوئی، الہ معبود، الا سوائے اللہ، اللہ کے، الواحد القہار یکتا زبردست۔ با محاورہ آیت نمبر 65، کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں، اور اللہ یکتا
غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ تعجب کرتے تھے، اور اس پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ میں تو ایک ہدایت کرنے والا ہوں، حقیقت سے خبردار کرنے والا ہوں، اور حقیقی معبود بس ایک ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نہیں مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اپنا ہی انجام جو ہے وہ خراب کرو گے۔ اگرچہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اتنی شدید ہوں گی کہ کسی کو دوسری کی طرف توجہ کرنے کا ہوش نہیں ہوگا، تاہم یہ ایک یقینی بات ہے جو ہمیں اس قرآن کی اس ان ورڈنگ سے پتہ چلتی ہے کہ اہل دوزخ ایک دوسرے کے سر الزام دیں گے، جھگڑیں گے، اور یہ دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو ہوں گے لیڈرز جن میں آپ کے حکمران، یہاں سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک حکمران اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، سیاسی لیڈر، چودھری، رئیس، اور یہ جو جھوٹے ہمارے دین کے جو ریلیجس لیڈرز بنے ہوتے ہیں، وہ ہر ایسا شخص شامل ہوگا جس کی دنیا میں کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کے مقابلے میں اطاعت کی جاتی تھی۔ اور دوسرا گروپ کون سا ہوگا؟ کمزور یا مرید قسم کے لوگوں کا، جن کو فالوورز کہتے ہیں، جن کو آپ مرید کہتے ہیں، جن کو آپ اپنی جماعت کے لوگ کہتے ہیں، جو اپنے بڑوں کی اطاعت حتیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا جو بھی نبی ہیں کہ میرا کام تو صرف تمہیں برے انجام سے آگاہ کر دینا تھا، تمہیں زبردستی پکڑ کے راہ راست پہ لانا میرا کام نہیں تھا، اور اگر میری یہ بات مان لو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، نہ مانو گے تو اپنا انجام خود دیکھ لو گے۔ یاد رکھو حقیقی الہ صرف اللہ اکیلا ہے، جو اللہ تعالی واحد القہار ہے، یعنی کہ اگر غلط کام کیا تو عذاب سے دوچار کرنے پہ صرف اللہ ہی قادر ہے۔ آیت نمبر 66، ربو رب ہے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کا، وما اور جو بینہما اور ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز الغفار غالب بخشنے والا۔ محاورہ دیکھتے ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے ہماری جو صفت آئی تھی واحد القہار، بتایا جا رہا تھا اللہ کی جو صفت یہ بیان کی جا رہی تھی کہ جو منکرین ہوں گے ان پہ عذاب کا قادر بھی وہی اللہ ہے، جو جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو مزید ڈسکرائب کیا گیا کہ رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور ان آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کی اور خصوصیت آ گئی کہ وہ غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ پہلی آیت میں صفت قہاری کا ذکر تھا، جبکہ مخاطب کافر تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دبا کر رکھنے والا ہے، کافر بھی اس کی گرفت سے کسی طور پہ نہیں بچ سکتے۔ اور اس آیت میں صفت غفاری کا ذکر فرمایا گیا ہے، یعنی کہ جو بندے ایمان لے آئیں اس کے بندے بن کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں غفار ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہیں پہ ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، صغیرہ کبیرہ کو، آمین ثم آمین، جانے انجانوں کو۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ آیت نمبر 68 پہ آتے ہیں۔ قل کہہ دو، ہوا وہ، نبعن ایک خبر ہے، عظیم بڑی، باماورہ کہہ دو یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔ اب یہاں پہ قیامت اور اس کے احوال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آگے آ رہا ہے انتم تم عنہ اس سے معرضون اعراض کرتے ہو، کہ جس کو تم دھیان نہیں لاتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اور بار بار پوچھتے رہتے ہو کب آئے گی، کیوں نہیں آ رہی، ہمارا حساب کتاب ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ تم اس کی حقیقت تو سمجھ لو کہ اس دن کے ہولناک مناظر اپنے سامنے تو لاؤ کہ اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہاری طرز زندگی کا رخ موڑ سکتی ہے، اور تم اس کو اگنور کر رہے ہو، قیامت کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، قیامت کو مذاق سمجھ رہے ہو کہ ایک چھوٹا سا شاید امتحان ہے۔
پوچھتے تھے نا قیامت کب آئے گی. قیامت ایک بہت بڑی خبر ہے. آخرت کا انکار تمام خرابیوں کی جڑ ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایک بڑی بھاری اور یقینی خبر دی جا رہی ہے اور اس میں سراسر تمہاری بھلائی اور خیر خواہی ہے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس سے بالکل بے فکر ہو رہے ہو، اس کو دھیان ہی میں نہیں لا رہے بلکہ الٹا مذاق اڑا رہے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کی نیند سے اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ، اسے منہ نہ موڑو. اس قیامت کو، اس ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی کو، جس میں اللہ ہمارا حساب کتاب لیں گے. بہت باریک بین ہے اللہ تعالیٰ، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.